اللہ کی حکمت ہے جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا، پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں زنا، شراب، موسیقی، گھر گھر ناچ، اور ناچ بھی ننگے ناچ، کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیہ ناس ہو، اس بجلی کا ستیہ ناس ہو، یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ بجلی نہ سڑک، انسان برا ہوا، اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا۔ جب موسیقی کی سرتال ہو، ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے، گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے، بسوں میں دیکھو گانے بج رہے، اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے VCR ٹائم، بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے VCR ٹائم۔ ارے بدبخت، کہیں ٹکر ہو گئی، مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا پلیٹیں ٹکرائیں۔ کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے۔ میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے، 6 مہینے اسلام آباد رہے، پھر لاہور آ گئے، بڑی جلدی واپس آ گئے۔ کہنے لگے اگر میں 1 سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا۔ 1 سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے، وہاں پلاٹ، وہاں گھر، سوئس بینک میں اتنے، امریکہ میں اتنے، انگلینڈ میں اتنے، اور میں بیٹھ کے سوچتا اور میری تو ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا۔ تو مجھے خیال آیا اگر 6 ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو میں نے ان کے ہاتھ جوڑے، مجھے واپس لاہور بھیج دو، کسی کھڈے میں ڈال دو، باقی وقت عافیت سے گزر جائے۔ یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں، سپاہی سے لے کر سیکٹری تک، ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک، سب ایک لائن لگی ہوئی ہے، اذا اتخذ الفیء دوالا، جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے۔ والامانۃ مغنما، صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور اگلے کی کاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے۔ والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے، اور کیا ہوگا؟ وتعلم لغیر الدین، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو ملیں گی۔ دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ یہ تو ساری دھرتی میں زلزلہ آنا چاہیے تھا، شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو۔ اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر پھٹ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، افطار پارٹیاں دی جائیں گی، اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی، اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟
वरतफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिरका वारियत की आग भड़क उठेगी और नादान खतीब वो ऐसी आग लगाएंगे, ऐसी आग लगाएंगे कि सारा चमन जल के राख हो जाएगा, और जो उम्मत औरों को साया देने वाली थी वो एक दूसरे का गले काटने पर लग जाएगी। मस्जिदों में आग भड़क उठेगी फिरका वारियत की और नफरत की और तासब की। और क्या होगा? वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाने वालियां आम हो जाएंगी, गाने वालियां मुअज़्ज़हरत, ज़हरत का एक मतलब है कसरत हो जाएगी, हर तरफ गाने बजाने। दूसरा मतलब ये ज़हरत, गाने वालियां मुअज़्ज़ज़ मैडम के लक़ब पाएंगी, फनकारा कहलाएंगी, अवार्ड दिए जा रहे हैं। नाचने वाले गाने वाले कौमी हीरो कहलाए जा रहे हैं। हाय हाय, उस उम्मत का डूबना मुकद्दर हो ही जाता है। जहां नाचने वाले, जहां गाने वाले, जहां बल्ला पकड़ के खेलने वाले हीरो बन जाएं, वहां उस कौम का डूबना ही मुकद्दर है, उस कौम का डूबना ही मुकद्दर है। या सिर्फ एक गेंद और बल्ले पर लोग कुर्बान हो रहे हों और फिदा हो रहे हों, और नाचने वाले और गाने वालियों पर लेबल लगाए जा रहे हों और उनको मेडल दिए जा रहे हों, और घर घर तहजीब नंगी हो चुकी हो। और आज का केबल तुम्हें क्या दिखा रहा है? कौन सा एबटाबाद का घर है जहां जहां इज्जत का दामन चाक ना हुआ हो, जहां हया को उठा के बाहर न फेंक दिया गया हो, जहां शर्म और हया किसी पहाड़ की चोटी में जाकर दफन न कर दिया गया हो। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाने वालियां, गाना आम, मौसीकी आम। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, आ तुझको बताता हूं कि तक़दीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। अरे तुम अपने शायर की मान लो, अल्लाह रसूल की नहीं मानते हो। इक़बाल मरहूम ने कहा था, तुम्हें कौमों की तकदीर बताऊं, कौमों की तकदीर बताऊं, उरूज व ज़वाल की दास्तान बताऊं। वाकई हकीम शख्स, वाकई अल्लाह ने हिकमत से भर दिया तो शख्स हो। एक शेर में सारी दुनिया की तारीख बता दी। तो तुम्हें कौमों की तारीख बताऊं, जब कौमें उभरती हैं और इज्जत की सीढ़ियों पर चढ़ती हैं और इक़्तिदार के मिंबर को वो मुज़य्यन करती हैं, तो उनका नगमा तीरों की सनसनाहट, तलवारों की झंकार और नेज़ों की खड़खड़ाहट, ये उनका नगमा होता है। और जब वो जिल्लत के गढ़ों में गिरती हैं, जब वो पस्ती का शिकार होती हैं और जब वो बेहिस होकर मुर्दा होती हैं, तो फिर क्या होता है? फिर तबला और सारंगी उनका फन बन जाता है, फिर तान सेन उनका लोक फनकार बन जाता है। हाय हाय, कौमों का ज़वाल मौसीकी है और कौमों का उरूज इन गलास्तों से निकलना है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, जब माएं रुल जाएं, बाप का हाल ना पूछा जाए, तो जमीन ना कांपे तो क्या करे, पत्थर ना बरसें तो क्या करें। और क्या होगा? वशुरबतिल खुमूर, और शराब पी जाएगी, शराब की महफिलें सजेगी, और जालिम छुप के पीता, सबको बुला रहा है, आज मेरे घर में, आज कॉकटेल पार्टी है, शराब की महफिल है, हमारे घर में आज महफिल मौसीकी है, आ जाओ। अब तो घर घर, हमारा एक बूढ़ा मुअज्जिन हुआ करता था, हम छोटे छोटे होते थे, वो कहा करता था, उतरो एक दिन आना है, घर घर कंजरी नचनी है। एक दिन आएगा, घर घर कंजरी नाचेगी, घर घर कंजरी नाचेगी। तो हम कहते, चाचा हाजी ये तो क्या कहता है? वो कहता, हमें हमारे बड़ों ने कहा था, मुझे भी नहीं पता, पर हमें हमारे बड़ों ने कहा था कि एक दिन आएगा, घर घर कंजर खाना बनेगा। केबल ने आके हर घर को कंजर खाना बना दिया। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, नंगा नाच हो रहा हो और शर्म और हया से आंखें न झुकें। जब FIR काटने वाला चंद कोड़ियों पर अपने कलम को बेच दे, मुजरिम को महरम, महरम को मुजरिम बना दे, जब अदालत का काजी चंद कोड़ियों पर अपने इंसाफ को बेच दे और मजलूम को जालिम कर दे, जालिम को मजलूम कर दे, बेगुनाह को लटका दे, मुजरिम को छोड़ दे, जब ये हो रहा हो। और एक और जालिम भी बताऊं जिसे कोई भी जालिम नहीं कहता, अल जफा कुल अल जफा,
ظلم ہے بہت بڑا ظلم، نفاق ہے بہت بڑا نفاق۔ کون کون؟ آپ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے۔ زمین تو کوئی کوئی دباتا ہے، قتل کوئی کوئی کرتا ہے، دکانیں کوئی کوئی، قبضے گروپ کوئی کوئی ہیں، پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و صحرا بھر چکے ہیں، جنگل و بیاباں بھر چکے ہیں، شہری دیہاتی بھر چکے ہیں۔ یہ ظلم ساری دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے۔ جب ظلم ہوتا ہے، جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں۔ جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب شراب پی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب چاروں طرف پائل کی چھنکار ہو اور گھنگرو کی چھن چھن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب ظالم زانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب حکومت کے قاضی جج افسران بددیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں، جب تاجر بددیانت ہو جائیں، عوام سود خور ہو جائیں۔ یہ بینکوں میں کس کا پیسہ پڑا ہوا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہ کس کو سود مل رہا ہے اور یہ کون سود لے رہے ہیں؟ اور جب تاجر بددیانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب جوئے پر ساری قوم لگ جائے، جب انعامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگی جائیں کہ میرا بانڈ نکل آئے۔ او ظالم ظالم ظالم، کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہ نے کہا جوا حرام، اور یہ کہا اللہ کرے میرا بانڈ نکل آئے، میرا بانڈ نکل آئے۔ پھر جوئے پر جوا، جوئے پر جوا کہ نمبر خریدو، سیریل خریدو۔ او میرے بھائیو، جب ایسے سر عام جوا ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب سر عام لڑکیاں ناچیں گی تو زلزلے آئیں گے، جب تاجر بددیانت ہوں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب علماء کے قدم اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب ماؤں کے آنسو پوچھنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے، جب ریشم پہنا جائے گا اور سونے کو مرد بھی سونا ایسے استعمال کریں گے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں تو پھر زلزلے آئیں گے۔ یہ میرے نبی کی سچی خبریں ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ سارے بھائی، زمین کی صفائی کا وقت آ چکا ہے۔ جب گٹر ابلتے ہیں تو پھر کمیٹی والوں کو بلایا جاتا ہے، ہمارا گٹر بند ہو گیا ہے، صاف کرو۔ جب تک گندگی اندر چلتی رہتی ہے کوئی شور نہیں مچتا، جب گندگی باہر ابل کے آتی ہے پھر بلایا جاتا ہے، صاف کرو، نالیاں سیدھی کرو۔ جب تک بدماشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی درگزر کرتا ہے، لیکن جب وہ ابل کے بازاروں میں آ جائے، سڑکوں پہ آ جائے، چوٹیوں پہ آ جائے، چھتوں پہ آ جائے، ایوانوں میں آ جائے، اور شوارے پر آ جائے اور کھلے عام آ جائے تو پھر یہ گٹر ہے جو گند بن کے نکلا، غلاظت بن کے نکلا۔ اب زمین کہتی یا اللہ مجھے پاک کر، مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، مجھے صاف کر، میں گندی ہو گئی ہوں، یا اللہ مجھے دھو دے، مجھے دھو دے، مجھے دھو دے۔ پھر اللہ جب دھونے پر آتا ہے تو پھر یا لوگ بہہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں۔ اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا، اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا۔ اب غفلت کی آنکھ کھولو، اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو، چاروں طرف دیکھو۔ یہ میرے بھائیوں نشان ہیں، چاروں طرف بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے، ہمیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں
اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.